اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اور یہ حدیث ایک بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، 40 اتا. اس کے دوسری قسط صفحہ نمبر 6 اور حدیث نمبر 6 ہے: لا وضوء لمن لم يصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا وضو نہیں جو نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھے. اس حدیث کا معنی کیا بنے گا؟ یعنی اس شخص کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں جو وضو کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے. تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. وضو کے بعد بھی درود پڑھنا ہے، دعا سے پہلے بھی درود پڑھنا ہے، دعا کے بعد بھی درود پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. کیا خوبصورت اشعار ہیں: آسیوں جرم کی دوا ہے درود، آسیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود. چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود. درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی بڑی کمال کی حدیث ہے. حدیث پاک ہے کہ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں خمیسہ نامی ایک خوبصورت ڈیزائن والی چادر پیش کی گئی تاکہ آپ علیہ السلام اسے استعمال فرمائیں. اس ڈیزائن والی چادر کو اس زمانے میں خمیسہ کہا جاتا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے اوڑا اس چادر کو زیب تن فرمایا اور پھر نماز بھی ادا فرمائی. اور اس کے بعد نماز پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا: مجھے خطرہ ہوا کہ اس چادر کے پھولوں کے سبب توجہ بٹ جائے گی، لہٰذا یہ چادر ابو جہم صحابی رضی اللہ عنہ کو دے آؤ. مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ عربی میں خمیسہ جو چادر ہوتی ہے وہ بیل بوٹوں والی بڑی خوبصورت چادر کو کہتے ہیں. یہ اونی سیاہ رنگ کی چادر تھی جو ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفۃً گفٹ کے طور پر نبی پاک کو پیش کی تھی، مگر پیارے آقا نے نماز ادا فرمائی اور پھر اس کے بعد انہیں واپس لوٹا. اب غور کیجئے کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہوا، خطرہ ہوا کہ اس چادر میں جو پھول ہیں ان پھولوں کی سبب میری نماز سے توجہ ہٹ جائے گی. حالانکہ نبی پاک کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے. آپ کی شان بیان کرنا تو دور کی بات، مخلوق میں کوئی چاہے بھی تو آپ کی شان پہچان نہیں سکتا. اس قدر عرفہ و اعلیٰ شان ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا: تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی. تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی. صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی. یعنی میرے آقا کی شان ایسی ہے کہ جبریل امین بھی حیران ہے کہ پیارے آقا تو وہاں جاتے ہیں جہاں ان کی بھی رسائی نہیں ہے. تو ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کی شان بیان کریں. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا: میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا.
لیکن اتنی بڑی شان والے آقا جنہوں نے نبیوں کی امامت فرمائی، رب کائنات کی عجائبات ملاحظہ فرمائے، آسمانوں کی سیر کی، جنت کے نظارے کیے، مگر نبی پاک کے مبارک فوکس کا عالم کیا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، یعنی دل کی توجہ ہٹنے کی تو دور کی بات ہے، پیارے آقا کی ظاہری آنکھ مبارک پر بھی ان نظاروں کے بعد کوئی اثر نہ ہوا، ایسی توجہ ہے، ایسا فوکس ہے کہ جنت کے حسین نظارے بھی اثر نہیں کر سکتے۔ تو ایک چادر نبی پاک کی توجہ کیسے نماز سے ہٹا سکتی ہے؟ جن کی توجہ کا عالم یہ ہو کہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، تو یہ گویا ہماری تعلیم کے لیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ایسی چادر جس کے پھول بوٹے رنگ نماز میں توجہ نہ ہٹا دیں، نبی پاک نے واپس فرما دی، ہمیں سبق دیا کہ ہر اس کام سے بچنا ہے جو نماز میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طرف رجوع لانے میں تمہارا دھیان بٹا دے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، کتنی زبردست ہمارے لیے حدیث میں سبق ہے۔ ڈیزائن والی چادر بنانا بھی جائز، خریدنا بھی جائز، اسے اوڑھنا بھی جائز، اسے اوڑھ کر نماز پڑھنا بھی جائز۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم علیہ السلام کا درس یہ ہے کہ اگر ایسی چادر نماز میں خلل ڈال سکتی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے۔ دوسری طرف ہماری حالت کیا ہے کہ میوزیکل ٹیونز بنانا بھی ناجائز، اسے حاصل کرنا بھی ناجائز، اس کو چلانا بھی ناجائز، خود سننا بھی ناجائز، دوسرے لوگوں کو سنانا بھی ناجائز، مگر ہماری مسجدوں میں عین نماز کے عالم میں میوزیکل ٹیونز بج رہی ہوتی ہیں۔ کتنا فرق ہے، وہ جائز کام جس کو جو نماز میں خلل ڈالے نبی پاک نے وہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی پاک کی نماز میں خلل کون ڈال سکتا ہے؟ ہماری تربیت کے لیے نا، مگر وہ ناجائز کام جو صرف ہماری نماز میں خلل نہیں ڈالتا، باقی نمازی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ غور کیجئے کون سی جگہ باقی بچی تھی جہاں میوزک نہیں تھا؟ بازاروں میں میوزک، بسوں میں میوزک، ٹرینوں میں میوزک، جہازوں میں میوزک، ایئرپورٹ پہ میوزک، ہمارے شاپنگ سینٹر، ہر طرف یہ تباہی مچی ہوئی ہے، کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ بلکہ اب تو میں ایک دو جگہ لفٹوں میں گیا، کسی بلڈنگ کی نئی لفٹ لگی ہوئی تھی، آفس ٹاور تھا، اس کی لفٹ میں بیٹھے ہوئے لفٹ چل رہی ہے، اس میں میوزک۔ میں نے کہا اللہ کے بندوں آپ کی آفس ہے، آپ ہر آنے والے کو میوزک سنا رہے ہیں، اگر اس میں آپشن ہے تو اس کے اندر کوئی اچھی چیز لگا لو بھائی، کوئی چڑھائی پر چڑھنے کی دعا لگا لو، سواری پر چڑھنے کی دعا لگا لو، یہ کیا لگایا ہوا ہے آپ کو؟ احساس بھی نہیں ہے لوگوں کو کہ میری وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ میوزک سن رہے ہیں۔ اب جو یہ گانوں کی اور میوزک کی ٹیون رکھتے ہیں، ہمیں کوئی کال کرے تو وہ جناب میوزک سنے، ہم نہیں سن رہے، وہ سنے اور اس کا گناہ بھی مجھے ملے۔ کتنا عجیب معاملہ ہے، کسی کو احساس تک نہیں ہے۔ لیکن ان تمام برائیوں میں ایک جگہ باقی تھی جہاں ہمیں میوزک سننے کو نہیں ملتا تھا، اور وہ جگہ تھی اللہ کا پاک گھر، مسجد، جہاں سکون سے آ کے بیٹھ کر عبادت کر سکتے تھے۔ مگر شیطانی چرخے نے، شیطان نے کیا پلان کیا کہ ہماری جیبوں میں آیا موبائل فون، اور اب موبائل فون پہ ایسی ایسی ٹیون رکھی ہوئی ہے کہ جناب صفیں تیار ہیں، نماز شروع ہوتی ہے، حالانکہ کئی مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ جناب اپنے موبائل فون سائلنٹ کر دیں، امام صاحب بار بار یاد دلاتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ اول تو میوزیکل ٹیون رکھنی نہیں چاہیے، اور رکھتی ہے تو اس کو ختم کریں، اور مسجد کے اندر سائلنٹ نہیں کر رہے۔ آپ سوچیں کتنا نماز میں ہم خلل ڈالتے ہیں۔ اب شرعی مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر کسی کے موبائل میں میوزیکل ٹیون ہے اور وہ موبائل بج پڑا، اب اس کو لگتا ہے کہ یار بند نہیں ہو رہا مجھ سے، عملے قلیل کر کے نہیں بند ہو رہا، یعنی ایک ہاتھ کے اشارے سے بند نہیں ہو رہا، تو اب اس پر حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز توڑے، پہلے وہ میوزیکل ٹیون بند کرے، اپنے موبائل کو سائلنٹ کرے، پھر نماز میں شامل ہو۔ ایسا نہیں کہ نماز وہ پوری پڑھی جا رہا ہے، پوری مسجد گونج رہی ہے میوزک سے، کتنے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے۔ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کریم کی یاد میں خلل ڈالنے والی ہو۔ پتہ ہے علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں ایسی جانماز، آج کل بڑی رنگ بوٹے والی اور عجیب عجیب ڈیزائنوں والی جانمازیں ہم کو پسند آتی ہیں، وہ جانماز کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اور پتہ چلا اس کے فگرز نہیں کھوئے ہوئے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے، یہ پھول کون سے رنگ کا ہے، یہ فلاں کون سے رنگ کا ہے، تو آپ تو پھر اسی میں کھو گئے، نماز کیسے ہوگی؟ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے، عبادت سے غافل کرے، خلل ڈالے، ہمیں اس کو اپنے آپ سے۔ اچھا ایک اور بات اور اب آتے کتنی دیر ہے مسجد میں؟ اول تو
اذان ہو گئی، لوگ کہتے ہیں بیٹھو ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، پھر نماز کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ 5 منٹ رہ گئے ہیں، یا کوئی درود پاک پڑھتے ہیں مسجدوں میں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اب 2-4 منٹ رہ گئے، پھر بھی مسجد گھر سے نہیں نکلتے، آفس سے نہیں نکلتے. کچھ لوگ جناب جماعت کھڑی ہونے کے بعد آتے ہیں، کچھ آخری رکعت میں آتے ہیں، جیسی نماز ختم ہوتی ہے واپس جاتے ہیں. یعنی آنا بھی 10 منٹ کے لیے مشکل سے 15 منٹ کے لیے، اور اس 10-15 منٹ میں بھی دھیان کہیں اور ہے، خلل کہیں اور ہے، میوزیکل ٹیون بج رہی ہیں. اب سوچیں تو صحیح کر کیا رہے ہیں. اللہ کرے کہ مسجد میں زیادہ وقت گزاریں اور با ادب طریقے سے گزاریں، اور اپنی گھر میں بھی نماز اگر پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ان چیزوں سے دور رہیں جو چیزیں آپ کو اللہ کی طرف لو نہیں لگانے دے رہے، آپ کے فوکس کو، آپ کی توجہ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کمال کے صحابی ہیں، ان کے بہت سارے پیارے پیارے واقعات ہیں. ان کے پاس ایک باغ تھا، ایک باغ کے مالک تھے اور نماز ادا کر رہے تھے، اور یہ نفل نمازی ہوگی کیونکہ فرض نماز تو نارملی صحابہ نبی پاک کے پاس مسجد نبوی شریف میں آ کے ادا کرتے تھے. تو باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک خاکی رنگ کا کبوتر باغ میں اڑا اور کہیں باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا، کبھی ادھر اڑتا کبھی ادھر اڑتا. بڑا حسین منظر تھا. آپ کی توجہ کبوتر کی طرف چلی گئی، نفل پڑھتے پڑھتے توجہ اس کبوتر کی طرف گئی. بڑا حسین نظارہ تھا، مگر جب توجہ بٹی نا تو آپ رکعتیں بھول گئے کہ کتنی رکعتیں میری ہوئی ہیں. نماز سے فارغ ہوئے، خود پرندہ نہیں اڑایا تھا، ان کا جذبہ دیکھیں، انہوں نے پرندہ نہیں اڑایا تھا، ان کی توجہ ہٹنے میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، مگر باغ آپ کا تھا. آپ نے سوچا اگر یہ باغ نہ ہوتا تو میں باغ میں نماز نہ پڑھتا. باغ میں نماز پڑھی ہے تو پرندہ آیا تو اس نے میری توجہ بٹا دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں حضور اس باغ کی وجہ سے میری توجہ نماز سے ہٹ گئی، میں اپنی رکعتیں بھول گیا، میں پورا باغ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. کمال لوگ تھے، کتنی نماز سے پیار، کتنا عبادت سے پیار، ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری میں توجہ بٹائے اس سے وہ دور رہتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اگر مثال کے طور پہ اگر آج جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی ہے، اپنے آپ سے پوچھ لیں، مجھے جواب نہ دیں امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی تلاوت کی تھی، دوسری رکعت میں کیا تلاوت کیا. آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہماری توجہ کا عالم کیا ہے. آپ کہیں گے حضرت یہ تو 1 گھنٹہ ہو گیا جماعت کو، چلیں کل کر لیجئے گا ٹیسٹ، مغرب کے بعد اپنے آپ سلام پھیرتے ہی پوچھ لیجئے گا، عشاء میں سلام پھیرتے ہی پوچھ لیجئے گا اپنے آپ سے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم کہیں اور ہی ہوتے ہیں. وہ چٹکلا ہے نا، ایک تاجر تھے، کاروباری شخص تھے، اور عشاء کی نماز بڑی پابندی سے جماعت سے پڑھتے تھے. تو ایک دن جماعت نکل گئی، آئے تو بڑے افسردہ، آنکھوں میں آنسو. لوگوں نے کہا اتنے غمزدہ ہو رہے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، کل عشاء کی جماعت سے نماز پڑھ لیجئے گا. کہتے ہیں اس لیے غم نہیں ہے کہ عشاء کی جماعت چلی گئی، معاملہ یہ ہے پورے دن کام کاج کر کے جب عشاء کی جماعت میں آتا تھا نا، امام صاحب 4 رکعتیں پڑھاتے تھے، میں پورے دن کا دکان کا حساب جو ہے وہ نماز میں ہی کر لیتا تھا. آج امام صاحب نے خود اپنی نماز پڑھ لی ہے، مجھے اپنی پڑھنی پڑے گی، حساب کے لیے الگ ٹائم نکالنا پڑے گا. تو ہم میں سے بہت سو کا یہ حال ہوتا ہے. اور ہمارے اسلاف وہ باغ صدقہ کر دیا جو باغ نماز میں خلل کا سبب بنا. غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں رب ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو. یعنی اے حبیب علیہ السلام آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں رب کا نام یاد کرتے رہیں، چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ ہو. مزید قرآن میں رب نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو. یعنی اللہ پاک کی عبادت ایسی ہو کہ اس کے سوا کسی کی یاد دل میں نہ ہو، دل دنیا کے تعلقات اس وقت ختم ہو جائیں، میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. کاش ہمیں یہ سعادت مل جائے، اتنی سی اللہ پاک کی محبت تو دل میں آ جائے کہ کم از کم جب سجدہ کریں تو سجدے میں دل یاد الہی میں ڈوبا ہوا ہو، اس کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ ہو. ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے امام حسن مجتبیٰ نے بڑا کمال کا سوال کیا. آپ کے صاحبزادے ہیں نا، نبی پاک کے نواسے ہیں. کہتے ہیں اے بابا جان یہ تو بتائیے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مولا علی نے کہا جی بیٹا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا آپ حسین سے بھی محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ؟ کہا میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں. بابا جان کیا آپ ہماری امی جان سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا ان سے بھی محبت کرتے ہیں. کیا ہمارے نانا جان پیارے آقا علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا ان سے بھی محبت کرتا ہوں. اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں.
تو امام حسن بچے تھے، چھوٹی عمر میں تھے، کہتے ہیں ایک دل میں اتنی ساری محبتیں کیسے آ گئی؟ آپ تو سب سے محبت کرتے ہیں۔ تو مولا علی تو پھر مولا علی ہے نا، آپ کے علم کا عالم کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے محبت تو سب سے کرتا ہوں مگر تم دیکھتے نہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب کو چھوڑ کر ایک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ ہاں یہ توحید کا بھی درس ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصل محبت تو اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی وجہ سے باقی سب سے محبت کرتا ہوں۔ ہماری دنیا کی جتنی محبت ہے نا وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ والوں سے محبت اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبیوں سے محبت ایکچولی یہ رب سے محبت ہے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کیونکہ یہ اللہ والے ہیں اس لیے محبت ہے۔ ایک انسان اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے اس لیے کہ میرے اپنے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، شاید اس کا ثواب ملے نہ ملے، لیکن اگر یہ نیت ہو میرے رب کا حکم ہے اپنے گھر والوں سے محبت سے پیش آنا ہے، صلہ رحمی مجھے میرا دین سکھاتا ہے، اب اللہ کی محبت کی وجہ سے میں اپنے بچوں سے پیار کروں، اپنے گھر والوں سے پیار کروں، اپنے والدین کا ادب کروں کہ میرے رب نے فرمایا ہے والدین کا ادب کروں گا تو ثواب ملے گا، بچوں سے پیار کروں گا تو ثواب ملے گا، دوستوں مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا تو ثواب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، میری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور اگر کسی سے دشمنی ہے تو ذاتی دشمنی نہ ہو، میری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو کہ جو اللہ کا گستاخ، جو نبی پاک کا گستاخ، جو انبیاء صحابہ اور اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اصل محبت رب سے کرنی ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اب دل و دماغ خالی ہونا چاہیے، اب توجہ رب کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ عبادتوں میں ایسی توجہ نصیب ہو جائے، مگر آج کے دور میں سب سے بڑی توجہ ڈسٹرب کرنے والی چیز، پہلے زمانے میں اور بہت ساری چیزیں تھیں لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی توجہ ڈسٹرب کر رہی ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ جس طرح سوشل میڈیا نے ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیا، ہمارے خیالات ہی کہیں اور چلے گئے، ذہن و دماغ لوگوں کے معاف ہو گئے ہیں، سارا دن موبائل پر بیٹھے ہیں، کبھی یوٹیوب ہے، کبھی فیس بک ہے، کبھی انسٹاگرام ہے، پتہ نہیں کون کون سی ریلز اور ویڈیو میں کسی کو موبائل دے دو، انٹرنیٹ دے دو، اس کو کمرے میں بند کر دو، اس کو نہ کھانے کا ہوش رہے گا، نہ پینے کا ہوش رہے گا، نہ سوتے لو، نیندیں کم ہو گئی لوگوں کی۔ اب جو سو نہیں رہا ٹائم پہ اور رات رات بھر موبائل پر ہے، اس کی آنکھیں کمزور، اس کا ذہن کمزور، اس کی کریٹیوٹی کمزور ہو رہی ہے، اور عبادت سے دوری کا عالم یہ ہے کہ نماز میں بھی موبائل پر دھیان ہے، عبادت میں بھی موبائل پر دھیان ہے، ہر نماز کے بعد چیک کرنا ہے موبائل پر کیا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں اس ایک آلے نے ہمیں اللہ سے، عبادت سے کتنا دور کر دیا۔ گناہوں کے سمندر میں لوگ غرق ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو احساس نہیں ہے۔ آپ ایک اور سائنٹیفکلی بات سمجھیے گا، آج دنیا میں ایک جو کہیں کہ ٹرمینالوجی، ایک اصطلاح بتائی جا رہی ہے پاپ کارن برین۔ پاپ کارن برین کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ پاپ کارن سمجھتے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اس کو ہم بچے تو ہماری یہاں زبان پھلے کہتے ہیں، پاپ کارن ہی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں نا پاپ کارن کس کو کہتے ہیں؟ مکئی جو بچے پھلا کے کھاتے ہیں نا، جس کو تھوڑا سا پکائیں تو پھول جاتی ہے، تو جب یہ پاپ کارن ہوتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ اچھل رہا ہوتا ہے، جب یہ پکتا ہے تو یہ اچھلتا ہے۔ فرمایا سوشل میڈیا نے سائنٹیفکلی ٹرمینالوجی آئی ہے کہ اس دماغ کو پاپ کارن برین بنا دیا ہے۔ دماغ کا دیکھیں آپ ایک بات سمجھیے گا، بڑی لاجیکلی بات سمجھا، آپ کے سامنے کوئی اللہ نہ کرے آپ کے سامنے روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی کی اللہ نہ کرے تکلیف اس کو پہنچ جائے، ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے، کتنے گھنٹوں تک، کتنی دیر تک آپ کے دماغ میں یہ اثر رہتا ہے، آپ افسردہ رہتے ہیں، آپ کے دل پہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کسی مسلمان کے ساتھ برا ہو گیا، ایسا ہی نہیں؟ اچھا اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی خوشی کی خبر آ جائے، ماشاءاللہ کسی کے بچے کی ولادت ہو یا کسی کی شادی ہو، دوست کو کوئی بڑی خوشی مل جائے، تو کتنی دیر تک آپ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم انسان ہیں نا، ہمارے دماغ اور دل پر واقعات کا اثر پڑتا ہے اور وہ اثر کافی دیر تک رہتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے موبائل ہاتھ میں لیا، ایک ویڈیو دیکھی کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بندے کی ٹانگ کٹ گئی، آپ کے دماغ میں سیڈنس، افسردگی آئی، اگلے ہی لمحے آپ نے کلک کیا، ایک اور ویڈیو آئی جس میں کوئی خوشی کی بات آ رہی ہے، کوئی ہنسنے کی بات آ رہی ہے، اگلے ہی سیکنڈ اب آپ کا دماغ خوشی کی خبر دیکھ رہا ہے، اب آپ نے ویڈیو اوپر کی، پھر کوئی غم کی خبر ہے، پھر کوئی تکلیف کی خبر ہے، پھر کوئی ٹینشن کی خبر ہے، پھر اوپر گئے تو کوئی ہنسنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دماغ اتنا تیزی سے تاثرات چینج نہیں کر سکتا جتنی تیزی سے سوشل میڈیا ہمیں گھما رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر اب سوچنے سمجھنے کی، کریٹیوٹی کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔
اس قدر اپنے آپ کو اس میں غرق نہ کریں. ایسے لوگ امیر اہل سنت تو بہت پہلے فرما چکے کہ شاید اب یہ سوشل میڈیا کے بعد ہمیں تخلیقی اور جس کو کہیں کہ تحقیق کرنے والے علماء شاید نہ ملیں. جو بھی دماغ کا کام ہوتا ہے نا وہ سکون مانگتا ہے. کریٹیوٹی کے تمام کام آپ کا فوکس مانگتے ہیں کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, جو انجینئرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو جناب کسی چیز کی ریسرچ کر رہے ہیں, اگر ان کو فوکس حاصل نہیں ہے, ان کا دماغ گھوم رہا ہے, کبھی بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہم سب اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. عبادت سے بھی دور ہو رہے ہیں, اپنے صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں, اپنے دل و دماغ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کرے.